سورہ اخلاص کا وظیفہ بھی میں آپ کو دوں گا، جو سلف صالحات کرتی تھی وہ سورہ اخلاص کا وظیفہ بھی میں ہدیہ دوں گا آپ لوگوں کو۔ بہت آسان ہے، جتنی مائیں بہنیں ہیں ان سب کو میری طرف سے میں ایک ہدیہ دیتا ہوں۔ اس ہدیے کا نام ہے جاندار، شاندار، مالدار، دیندار۔ اور یہ میری تصویر ہے، اس کا بھی نام ہے جاندار، شاندار، مالدار، دیندار۔ اب تصویر تو میں سب کو دے نہیں سکتا، لیکن جہاں جس گھر میں قیام کرتا ہوں یا جہاں جو میرا میزبان ہوتا ہے میں اس کو دے دیتا ہوں، یہ لے بھائی جاندار، شاندار، مالدار، دیندار لے۔ میں ہمیشہ ایک دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ سے، اس لیے کہ ہمارے سبق سننے والے بہت ہو گئے نا، آپ کی صورت میں بھی آ جاتے ہوں گے ماشاءاللہ، گروپ میں یہ ہر آدمی بلاتا ہے اپنے گھر میں۔ تو میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی، اے اللہ جو تیرا بندہ اور بندی تجھے پسند ہو اس کے گھر میں مجھے لے جا اور اس کے گھر کا پانی مجھے پلا۔ تو اللہ ایسا نظام بناتا ہے، اسباب بناتا ہے۔ حالانکہ بڑھاپے میں سفر کرنا اتنا آسان نہیں ہے، لیکن یہ سورت کا جو سفر ہوا، یہ سفر ایسے ہوا کہ مسجد نبی میں بیٹھا ہوا تھا اور یہ لوگ آئے میرے پاس، میں سورت کی دعوت دیتے ہیں آپ کو، آپ سورت آؤ۔ میں نے کہا بھائی اب تو بڑھاپے نے ڈیرا ڈال دیا، جانا آنا، کاروں میں بیٹھنا، ٹرینوں میں بیٹھنا اترنا، یہ بھائی اتنی ہمت نہیں ہے۔ میں نے کہا نہیں، دو مرتبہ 3 مرتبہ یہ مسجد نبوی میں آئے دعوت دینے کے لیے۔ اچانک مجھے الہام ہوا کہ یہ سورت والے نہیں بلا رہے، حضور دعوت دے رہے ہیں۔ یہ شیخ نے لکھا ہے نا، حضرت شیخ الحدیث صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے، کہ مدینہ منورہ میں کوئی میری دعوت کرے تو انکار کرتے ہوئے بہت ڈر لگتا ہے، کہ مدینہ منورہ میں کوئی دعوت کرے تو انکار کرتے ہوئے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہوتی ہے۔ یہ شیخ نے لکھا ہے کہ اللہ نے ڈالا اس کے دل میں، نبی کے شہر میں جو ہے وہ تجھے دعوت دے رہا ہوتا، تو نبی کے شہر میں مسجد نبوی میں ہی آئے، مدینہ میں نہیں، مسجد نبوی میں افطار کے وقت میں، بھئی ہمارے صورت کہ آپ دعوت قبول کرو۔ تو اچانک مجھے یہ ہوا کہ بھئی یہ حضور کی طرف سے قسم کی دعوت ہے، یہ اشارہ ہے کہ سفر کرو۔ اب کیسے سفر کریں؟ والدہ کی طبیعت خراب ہے، آج کا والدہ کا جب انتقال ہو گیا، اللہ ان کے قبر کو نور سے منور فرمائے، ان کے درجات کو بلند فرمائے، کروٹ و آرام نصیب کرے۔ آپ سب سے ایصال ثواب کی بھی درخواست کرتا ہوں کہ ان کے لیے ایصال ثواب کریں، مجھ پر احسان ہوگا آپ لوگوں کا۔ پھر میں نے سفر تھوڑا مختصر طے کیے، ورنہ امریکہ، انگلینڈ، فرانس اور تمہارا وہاں بارباڈوس، اتنے تقاضے ہیں۔ میں نے کہا اب ہمت نہیں بھائی، لیکن یہ قریب کے ہیں۔ میں نے کہا سفر کرو تم، تو اللہ تعالیٰ نے دل میں ڈالا، تو پھر یہ سفر ہم نے کیا یہاں، کافی سالوں کے بعد آنا ہوا۔ اس لیے آپ کو آج سورہ اخلاص کا وظیفہ دیتا ہوں، جو نور الدین زنگی کی ماں کرتی تھی، صلاح الدین ایوبی کی ماں کرتی تھی، سلف صالحات کا معمول تھا۔ سورت والیاں بھی سلف صالحات جیسی بنے، اور وہ کیا ہے کہ بدرین کی تعداد ہے 313، بدر میں جانے والے جو تھے وہ 313 تھے۔ تو 313 کے عدد میں اللہ تعالیٰ نے کرنٹ رکھا ہے، 315 بھی لکھے ہیں علماء نے، 320 بھی لکھے ہیں، لیکن میں نے میری کتاب جو نئی 26 صورتیں آئی ہیں ابھی، اس میں 313 نقل کیا ہے، اور جو بخاری کی روایتیں ہیں یہ ہے وہ میں نے کہا 313، تو 313 مرتبہ روزانہ سورہ اخلاص پڑھنے کی عادت ڈال دو بس، پھر دیکھو کیسا مزہ آتا ہے، پھر دیکھو آپ کی دعائیں کیسے قبول ہوتی ہیں۔ 313 سورہ اخلاص، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ چائے بناتے بناتے، ان کا کھانا پکاتے پکاتے یہ پڑھو، 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھو، جنت میں ایک محل تیار ہوتا ہے۔ یہ صحیح حدیثوں میں آتا ہے کہ 10 مرتبہ کوئی سورہ اخلاص پڑھے تو جنت میں ایک بنگلہ بالکل ریڈی میڈ، یہ نہیں کہ بلڈر لے کر بھاگ گیا، اس نے موبائل بند کر دیا، اب پتہ نہیں کب ملے گا، کہاں ملے گا، ارے کیا گئے ہو، لو پیسہ لے گئے ہو، یہ تو گئے ہو،
وہ نہیں، آپ نے یہاں پڑھا اور وہاں آپ کی پراپرٹی تیار، آپ نے پڑھا، پڑھتے ہی پراپرٹی تیار۔ تو میں اپنے ساتھیوں کو، اپنے مریدوں کو، مریدنوں کو میں اتنی بات کہتا ہوں، جنت میں پراپرٹی تیار کرو۔ صورت میں تو بہت پراپرٹی بنا لی، دکان بھی بنا لی، فلیٹ بھی بنا لیے، بنگلے بھی بنا لیے، کرائے بھی آ رہے ہیں الحمدللہ، ایوری تھنگ از اوکے۔ تو میں کہتا ہوں کہ جنت میں پراپرٹی بناؤ، اور اگر خدا نہ خواستہ حشر کے میدان میں اگر کچھ گناہوں کی وجہ سے جہنم کی طرف جانا بھی پڑا تو ہم اللہ تعالیٰ کو کہہ سکتے ہیں کہ اللہ پاک ماری پراپرٹی تو جنت میں سے بنائی ہے، کیا مکلش ہیں یہاں، تو اللہ کی رحمت کی بھی جوش آئے گا۔ 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھو، ایک بنگلہ تیار، ریڈی میڈ محل، قصر فی الجنہ۔ حضرت عمر سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو حضرت عمر نے کہا حضرت 10 مرتبہ پڑھنے سے ایک محل؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ تو حضرت عمر نے کہا میں تو بہت بناؤں گا۔ حضور نے فرمایا بنا، وہ تو تیری طاقت ہونی چاہیے، اللہ دیتے دیتے نہیں تھکے گا۔ 100 مرتبہ پڑھو تو 10 بنگلے تیار، 200 مرتبہ پڑھو 20 بنگلے تیار، سیدھے سیدھے حساب ہے۔ 300 مرتبہ پڑھو 30 بنگلے تیار، 30 بنگلے تو تیار ہو گئے، پھر جو ہے 10 مرتبہ اور کر لو تو وہ بنگلہ تیار۔ اب آدمی مجھے آگے پوچھتا ہے مولانا میں تو روزانہ 313 پڑھنے والے روزانہ 1000 مرتبہ ہی پڑھتے ہیں، اور پڑھنے والیاں جو ہیں ماشاء اللہ روزانہ 2-2 ہزار مرتبہ ہی پڑھتی ہیں، ایسا نہیں کہ نہیں پڑھتی، لیکن یہ میں آسان ڈوز دے رہا ہوں جو آدمی پابندی سے کر سکے۔ تو ایک آدمی نے اگر مجھے کہا مولانا میں پابندی سے بنگلے بنا رہا ہوں، پابندی سے ایک عورت نے کہا میرے بنگلے، میرے پراپرٹی تیار ہو رہی ہے وہاں، پر مولوی صاحب ایٹلو کونے کہ آٹلا بدا بنگلہ کرسو سو تیا جی نے، آٹلا بدا بنگلہ تیا تو کوئی رینٹ والوں تو ملے نہیں اپنوں نے کہ بھاڑا دے آپ دو، کوئی کمپنی ہو تو کمپنی نے آپ دو، یوں تو چھید نہیں، تو اتنے سارے بنگلے کریں گے کیا وہاں؟ تو میں نے اس کو جواب دیا بیٹا فکر مت کر، تو بنگلے بنائے جا، جب ہم جنت میں داخل ہوں گے انشاءاللہ تو مشورہ کر لیں گے کہ کیا کرنا ہے اس کا، وہ وہاں کی بات ہے، لیکن ملے گا، پکی بات۔ 313 مرتبہ روزانہ اپنا یہ معمول بنا لو، جو ترتیب سے بھی آپ کی ہو، ایام میں نہیں پڑھنا ہے بس، اور زیادہ پڑھو فائدہ ہی فائدہ ہے۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ روایتوں میں آتا ہے کہ ایک صحابی سورہ اخلاص بہت پڑھتے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک بات پہنچی کہ یہ سورہ اخلاص بہت پڑھتے ہیں، یہ بھئی پوچھے کیوں پڑھتے ہیں بہت؟ حضرت مجھے محبت ہے اس صورت سے، اس میں اللہ کی عظمت ہے، اللہ کی قدرت ہے، مجھے اچھی لگتی ہے۔ تو آپ نے کیا کہلوایا؟ اگر تو اس وجہ سے پڑھتا ہے کہ تجھے اس سے محبت ہے اور اللہ تعالیٰ کی عظمت ہے، تو یاد رکھنا اس کو جا کر کہو کہ اللہ بھی تجھ سے محبت کرتا ہے۔ اسی لیے آج کے جو میرے سبق چل رہے ہیں، ایک تو درس قرآن آتا ہے اور ایک مجھے آج کا سبق آتا ہے، تو میں اس میں اس کا مضمون ہے اپنے پیارے اللہ سے محبت کیجئے، پارٹ نمبر اتنا اپنے پیارے اللہ سے محبت کیجئے، والذین آمنوا اشد حبا للہ، یہ میری طرف سے ہدیہ ہے آپ لوگوں کو۔ تصویر تو میں سب کو ہدیہ دے نہیں سکتا، جس گھر میں بیٹھا ہوں اس گھر میں میاں بیوی کو دے دوں گا انشاءاللہ، تصویر جہاں یہاں بیٹھا ہوں کہ بھی اس کو میں ہدیہ دے دوں گا، یہ لے بھی تیرے گھر میں آیا یہ تصویر ہدیہ لے لے، لیکن تصویر تو سب کو پہنچا نہیں سکتا میں، لیکن یہ کہ کم سے کم یہ وظیفہ دے دوں آپ کو، یہ پڑھو، اس کے بعد آپ کی منگنیاں بھی ہو جائیں گی، اس کے بعد شادیاں بھی ہو جائیں گی۔ بیٹا اگر نہ فرمانا تو بیٹا بھی اچھا فرما بردار ہو جائے گا،